کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے گا۔ آپ جس مووی کو پسند کرتے ہیں ہمیں اس کا نام کمنٹ کیجیے، ہم آپ کو اس مووی کی ایکسپلینیشن کر کے دکھائیں گے۔ اس فلم کی شروعات 1899 میں نیو یارک میں رہنے والے ایلکس نامی ڈاکٹر سے ہوتی ہے، جو یونیورسٹی میں میکینکس اور انجینئرنگ پڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک شاندار موجد تھا۔ ایلکس ڈاکٹر ٹائم ٹریول تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ تاہم ایلکس کے دوست کا خیال ہے کہ اسے ایک بڑی کارپوریشن میں کام تلاش کرنے میں کوئی بڑی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایلکس کسی کے لیے کام نہیں کرے گا، وہ اپنی ایجادات پر کام جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ایلکس کی ایک منگیتر بھی ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ وہ آج اپنی منگیتر سے ملنے جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک خراب کار نظر آتی ہے۔ کیونکہ اس وقت گاڑیاں نہیں تھیں، کار ڈرائیور کامیابی سے گاڑی کی مرمت کرتا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ گاڑی کی بریکس لگانا بھول جاتا ہے۔ ایلکس گاڑی کے کریش ہونے اور کسی کو مارنے سے پہلے اس کی بریکس بند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایلکس اپنی منگیتر سے ملنے چلا جاتا ہے۔ وہ ایک ساتھ اچھا وقت گزارتے ہیں۔ اچانک ایک چور آتا ہے اور انہیں لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دوران وہ ایلکس کے منگیتر کو ختم کر دیتا ہے۔ ایلکس اس کے بعد ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اپنی منگیتر کو کھونے کا غم برداشت نہیں کر سکا۔ وہ ٹائم مشین بنانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی منگیتر کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ اپنے گزرے ہوئے وقت کا سفر کرتے ہوئے اور اس کی موت کو روکتے ہوئے، اس کے لیے وہ بہت زیادہ سخت محنت کرتا ہے۔ آخر کار 4 سال بعد 1903 میں اس نے کامیابی سے ٹائم مشین ایجاد کی۔ وہ اس ایجاد کے بارے میں اپنی بہترین دوست کو بھی نہیں بتاتا۔ وہ ایلکس کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ وقت ضائع کیے بغیر ایلکس پہلی بار مشین کو چالو کرتا ہے۔ وہ ماضی میں سفر کرتا ہے، یعنی 1899 میں۔ وہ اپنی منگیتر کو زندہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ حادثہ دہرائے، وہ اپنی منگیتر کو وہاں سے بہت دور لے جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک موجود ہونے کے باوجود ایلکس وقت اور جگہ کی حالت کو بھول گیا تھا۔ ایک بار جب یہ واقعہ ہو جائے تو اسے قلعدم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم وقت نہیں بدل سکتے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب ایلکس اپنی منگیتر کے مقصد کے لیے بھول لانے کے لیے جاتا ہے۔ وہ کار جس کا ڈرائیور بریک لگانا بھول جاتا ہے، اس کی کار نے ایک نیا مسئلہ تیار کیا ہے۔ اچانک گاڑی حرکت کرتی ہے۔ گاڑی کے نیچے آنے کی وجہ سے ایلکس کی منگیتر کی دوبارہ موت ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایلکس پھر سے افسردہ ہو جاتا ہے۔ پھر بھی وہ ہمت نہیں آتا۔ اب وہ مستقبل کی طرف جانے کا سوچتا ہے۔ شاید ماضی کی توقع کرتے ہوئے لوگ ماضی کو بدلنا جانتے ہیں، اس لیے وہ 2030 میں سفر کرتا ہے۔ انسان چاند پر زندگی گزارنے کی تیاری کر رہے تھے۔ بعد میں ایلکس ایک لائبریری میں چلا جاتا ہے ٹائم ٹریول کے بارے میں مزید سمجھنے کے لیے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ہولوگرافک یعنی مصنوعی ذہانت کے لائبریرین سے ہوتی ہے۔ ایلکس اس سے پوچھتا ہے گزشتہ وقت کو کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ لائبریرین اس سے کہتا ہے پھر بھی اس زمانے میں ٹریول مشین ایجاد نہیں ہوئی۔ یہ سن کر ایلکس مزید مایوس ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمت نہیں آتا۔ 2037 میں وہ مستقبل میں 7 سال کا سفر کرے گا۔ اس بار اس نے دیکھا کہ زمین مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ وہ 2 سپاہیوں سے سیکھتا ہے کہ کان کونی کے نتیجے میں چاند کی سطح بہت زیادہ پریشان ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے چاند مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ چاند ٹوٹتا ہوا زمین پر گر رہا ہے۔ چاند زمین کے قریب ہے، کسی بھی وقت زمین سے ٹکرا جائے گا۔ فوجی ایلکس کو بچانے کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایلکس ان سے بچتے ہوئے اپنی ٹائم مشین کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ زمین کی تباہی سے شکار ہونے والا تھا۔ بھاگنے کے لیے وہ تیزی سے مشین کو کسی نامعلوم مقام پر چالو کرتا ہے۔ اچانک ایک جھٹکے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بھاگنے کے لیے وہ تیزی سے مشین کو کسی نامعلوم مقام پر چالو کرتا ہے۔ زمین کو تباہ ہونے کے بعد اپنی ٹھیک حالت میں آتا دکھایا گیا ہے۔ جب ایلکس بیدار ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھنے سے پہلے مشین کو بند کر دیتا ہے، لیکن اس وقت تک ایلکس 8 سال مزید آگے سفر کر چکا تھا۔ وہ زخمی ہونے کی وجہ سے وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جاگتے ہوئے ایلکس اپنے آپ کو قدیم کمیونٹی کے وسط میں پاتا ہے۔ وہ ایلکس کی زبان نہیں سمجھ سکتے تھے اور اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک لڑکی جس کا نام مارا ہے ایلکس کی جان بچاتی ہے۔ وہ ایلکس کی زبان سمجھ جانتی ہے۔ وہ اس کی وجہ سے ایک استاد تھی۔ وہ قدیم تہذیب کے بارے میں جانتی تھی۔ وہ ایلکس کو اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے بچاتی ہے۔ ایلکس مارنا سے کہتا ہے میں ماضی سے آیا ہوں۔ مارا اپنی برادری کو یہ نہیں بتاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کی کمیونٹی کے لوگ اس کی سائنس کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ ایلکس کو اجنبی سمجھتے ہوئے اسے ختم کر دیں گے۔ مارا کے ساتھ کچھ دیر بات کرنے کے بعد ایلکس نے اس کمیونٹی کے بارے میں مزید دریافت کیا۔ وہ زمین پر ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے قدیم لوگوں کی طرح چٹانوں پر رہتے ہیں۔ ان کا طرز زندگی 21ویں صدی کے لوگوں سے مختلف تھا۔ چاند کے ساتھ انسانوں نے کیا کیا؟ ایلکس رات کو حیرت زدہ ہے۔ یہاں ایلکس مارا کے بھائی کو دوست بن جاتا ہے۔
مارا کے بھائی کو ایلکس کی گھڑی پسند ہے، اس لیے ایلکس اسے وہ گھڑی دے دیتا ہے اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے۔ لیکن اس رات ایلکس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ ایک عجیب و غریب مخلوق اسے جنگل سے پکار رہی ہے۔ وہ جاگتا ہے جب وہ ایک بڑے مخلوق نما دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ مارا کا بھائی بھی اسی ڈراؤنے خواب کا گواہ ہے۔ مارا ایلکس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہر انسان ہر رات یہ ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سو گئے۔ اگلی صبح مارا ایلکس کو کچھ ردی کی ٹوکری دکھاتی ہے۔ یہ کچرا ایلکس کے زمانے کا تھا اور یہ نیو یارک کے ٹاور کا کچرا تھا۔ مارا ایلکس سے پوچھتی ہے تم یہاں ماضی سے کیوں آئے ہو؟ اس پر ایلکس اسے سب کچھ بتاتا ہے کہ میں نے اپنے وقت میں ایک خاص شخص کو کھو دیا ہے۔ وقت کو بدلنے کے لیے میں نے ایک طویل سفر طے کیا۔ پھر مارا ایلکس کو اپنی ٹائم مشین کی جگہ پر لے جاتی ہے۔ یہاں ایلکس نے ایک چیز نوٹ کی ہے، اس کمیونٹی میں کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا۔ مارا جواب میں کہتی ہے ہاں ہماری کمیونٹی میں بوڑھے لوگ نہیں ہیں۔ ایلکس آخرکار اپنی ٹائم مشین تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ فوراً اپنے وقت پر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ مارا نے ایلکس سے درخواست کی براہ کرم میرے بھائی کو اپنے ساتھ اپنے وقت پر لے جائیں۔ اس سے پہلے کہ ایلکس کچھ کہتا ڈھول پیٹنے کا بہت زیادہ شور ہوتا ہے۔ ڈھول پیٹتے ہوئے خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ مارا جلدی سے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے دوڑتی ہے۔ ایلکس بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ خطرہ وہاں دکھایا گیا ہے۔ وہ خوفناک مخلوق تھی۔ وہ آدھے انسانوں کی طرح تھے اور زمین کے نیچے رہتے تھے۔ وہ رات کے وقت لوگوں پر حملہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں بہت حساس ہیں۔ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ کمیونٹی کے لوگوں کو کھاتے ہوئے زندہ رہتے ہیں۔ مخلوقات میں سے ایک ایکس کا پیچھا کرتی ہے۔ برادری کے لوگ ایلکس کو بچاتے ہیں۔ آخر میں وہ مخلوق اپنے ساتھ مارا کو لے کر زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ ایلکس مارا کو بچانا چاہتا ہے لیکن کمیونٹی میں کسی سے وہ ہیلپ مانگتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ان کے مطابق وہ مخلوقات بہت طاقتور تھیں۔ ان مخلوقات کے سامنے اس قبیلے کے لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایلکس نے مارا کے بھائی سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بہن کو لے کر ضرور آئے گا، لیکن اس سے پہلے مجھے ان مخلوقات کو دریافت کرنا اور سمجھنا ہے۔ مارا کے بھائی کا کہنا ہے کہ ایک روح ہے جو ان کے بارے میں جانتی ہے۔ مارا کا بھائی ایلکس کو ایک دور جگہ لے جاتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ لائبریری تھی جہاں اس کی ملاقات ہولوگرافک لائبریرین سے ہوتی ہے۔ ایلکس اس سے پہلے 2030 میں ملا تھا۔ یہ لائبریرین اتنے سالوں بعد بھی زندہ ہے۔ مارا کا بھائی اسے بھوت سمجھ رہا تھا۔ انسان کے مستقبل میں دو مختلف ارتقاء کیسے ہوتے ہیں؟ ایلکس لائبریرین سے پوچھتا ہے۔ لائبریرین ایلکس سے کہتا ہے جب زمین تباہ ہونے والی تھی کچھ لوگوں نے پھر زمین پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس قبیلے کے لوگ ہیں۔ ان میں سے کچھ خوف کی وجہ سے زیر زمین رہتے ہیں۔ وہ 1 ملین سالوں سے وہاں موجود ہیں۔ ملین سال کی ارتقاء کی وجہ سے ان کے جسم میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے۔ زیر زمین رہنے کی وجہ سے وہ سورج کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ اس قبیلے کے لوگوں کو کھاتے ہوئے زندہ رہتے ہیں۔ مخلوق کے بارے میں جاننے کے بعد ایلکس اپنے ڈراؤنے خواب کی مدد سے مخلوق نما دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ اکیلا خطرناک غار کے اندر چلا جاتا ہے۔ اندر جا کر اسے کئی سرنگیں نظر آئیں۔ ایلکس سمجھتا ہے کہ زمین میں داخل ہوتے ہی یہ مخلوقات کیسے غائب ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان سرنگوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ مخلوق کہیں سے بھی نمودار ہو سکتی ہیں۔ وہ اس جگہ پہنچتا ہے جہاں مخلوق قبیلے کے لوگوں کو ختم کرنے کے بعد کھا جاتی ہے۔ اچانک ایلکس بھی ایک تالاب میں گر جاتا ہے۔ تالاب ہڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بدقسمتی سے ایلکس کو ایک مخلوق نے پکڑ لیا۔ آگے بڑھ کر اسے مارا بھی مل جاتی ہے۔ وہ زندہ تھی لیکن قید تھی۔ مارا کو ایسا لگتا ہے جیسے اسے کسی نے ہپنوٹائز کیا ہو۔ ایلکس آگے بڑھتا ہے اور مخلوق کے رہنما سے ملتا ہے۔ یہ ان مخلوقات کی ذہین نوع تھی، یعنی کہ ذہین قسم تھی، اور یہ بری لگ رہی تھی شکل و صورت کے لحاظ سے۔ یہ وہ تھا جو اب تک سب کے خوابوں میں نظر آتا ہے۔ مخلوق کا رہنما ایلکس کو بتاتا ہے کہ ہماری نسل کے بہت سے حصے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ ہم میں سے ذہین دوسروں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے اور پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے اسے لگا کہ کسی نے مارا کو ہپنوٹائز کر دیا ہے۔ رہنما اس سے کہتا ہے ہمارا دوسرا گروہ کم ذہین ہے جن کا آپ نے سامنا کیا ہے۔ جب ایلکس کو شکاریوں کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ مشتعل یعنی غصے میں آ جاتا ہے کہ آپ اپنی ذات کا شکار کر رہے ہیں۔ مخلوق کا سردار جب سنتا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے۔ یہ ایلکس کو گردن سے پکڑ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ہم برے نہیں ہیں، ہمیں اپنی بقا کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے۔ بعد میں وہ ایلکس کا دماغ پڑتا ہے
یہ اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کی محنت بے سود ہے، رائے گاہ جائے گی۔ آپ اپنے منگیتر کو بھی واپس نہیں لا سکتے، کیونکہ آپ نے اپنی منگیتر کی موت کے نتیجے میں اپنی پوری زندگی ٹائم مشین بنانے میں گزار دی ہے۔ اگر آپ کا منگیتر مرنے والا نہیں تو آپ گزرے ہوئے وقت میں کیسے جائیں گے؟ اسے بدلنے کے لیے ایلکس کے ماضی میں جانے کی وجہ سے اس کی منگیتر تھی۔ یہاں ایلکس سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ گزرا ہوا وقت کیوں نہ بدل سکا کہ مخلوق کے رہنما کے پاس ایلکس کی ٹائم مشین ہے۔ یہاں لیڈر ایلکس سے کہتا ہے کہ وہ اپنے وقت پر واپس آ جائے، لیکن ایلکس کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا۔ وہ مستقبل میں مشین کو چالو کرتے ہوئے مخلوق کے رہنما کو کھینچتا ہے۔ وہ دونوں مستقبل میں وقت کا سفر کرتے ہیں اور لڑائی بھی کرتے رہتے ہیں۔ آخر کار لیڈر مشین سے لٹک رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت تیزی سے گزرتا ہے یہ تکلیف دہ ہوتا جاتا ہے، یہ کنکال بن جاتا ہے اور پھر تباہ ہو جاتا ہے۔ ایلکس خود کو کئی سالوں کے بعد لیکن ایلکس کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا۔ وہ مستقبل میں مشین کو چالو کرتے ہوئے مخلوق کے رہنما کو کھینچتا ہے۔ وہ دونوں مستقبل میں وقت کا سفر کرتے ہیں اور لڑائی بھی کرتے ہیں۔ آخر کار لیڈر مشین سے لٹک رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت تیزی سے گزرتا ہے یہ تکلیف دہ ہوتا جاتا ہے، یہ کنکال بن جاتا ہے اور پھر تباہ ہو جاتا ہے۔ ایلکس خود کو کئی سالوں کے بعد مستقبل میں پاتا ہے جب وہ مشین کو روکتا ہے۔ اس نے وہاں دیکھا زمین سیارہ مریخ کی طرح تباہ ہو چکی ہے۔ وہ صرف وہاں کے مخلوق کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید مخلوقات نے کمیونٹی کے لوگوں کو ختم کر دیا ہے اور انہیں کھا لیا ہے، اس لیے زمین مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ ایلکس اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ماضی کو نہیں بدل سکتا تو کم از کم مستقبل کو ضرور بدل سکتا ہے۔ وہ اس وقت کا سفر کرتا ہے جہاں مخلوقات کو زمین سے ختم کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے وہ مارا کو بچاتا ہے۔ اپنی گھڑی سے مشین کو چالو کرنے کے بعد وہ اس کے پہیوں کو جام کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے مشین خطرناک لہریں خارج کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ شعاعوں کی وجہ سے نقصان پہنچے یا مخلوق کا شکار بن جائیں وہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن اب بہت سی مخلوقات ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ وہ وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ فرار ہوتے ہوئے کمیونٹی کے لوگوں کی مدد سے وہ سطح پر پہنچ جاتے ہیں۔ مخلوق خطرے کو نہیں جانتی تھی۔ اس کے بعد وہ مخلوق خطرناک لہروں میں پھنس جاتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے زمین سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایلکس مستقبل کو تبدیل کرنے میں کامیاب تھا کیونکہ وہ مخلوق بچ چکی تھی۔ کمیونٹی میں لوگ کئی سالوں تک زندہ رہ سکیں گے۔ اس کی وجہ سے زمین بھی تباہی سے بچ جائے گی۔ ایلکس نے مستقبل کو بدلنے کے لیے اپنی ٹائم مشین کی قربانی دی۔ ایلکس اور مارا یہاں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر ایلکس وہاں منتقل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ مارا کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرے گا۔ اس کے بعد ایلکس کا دوست دکھایا گیا ہے جو ابھی 1903 میں تھا۔ اسے کافی دیر تک ایلکس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، اس لیے وہ ایلکس کی یادوں کو الوداع کہہ چکا تھا۔ انتظار کے دوران ایلکس کو شاید وہی مل گیا جس کی وہ تلاش کر رہا تھا۔ یہ پر فلم ختم ہوتی ہے۔ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے گا۔